آداب۔ محرم حرام کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس بار بھی ہم دو خصوصی پروگرام ذرا ہٹ کے اسپیشل پہ پیش کر رہے ہیں۔ کربلا ایک واقعہ ہوا، ختم ہو گیا، لیکن پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی ختم ہو گیا؟ ابتلا ایک کے بعد ایک آتی ہی چلی جا رہی ہے۔ مجھے اپنے ایک دوست جاوید صبا کا شعر یاد آ رہا ہے کہ محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے، وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے۔ اگر ہم بہت پیچھے نہ جائیں اور صرف آج ہی کی بات کریں تو وہ کھردری صفاقی جو صدیوں سے جاری ہے اب زیادہ پروفیشنل، زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ انڈسٹریل سکیل کی ہو گئی ہے، اور اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت جن ممالک کے نقشے آ رہے ہیں ان میں ہے سیریا یعنی شام، افغانستان، یمن، سوڈان، لیبیا، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ میں یہ نام کیوں لے رہا ہوں اور ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ مسلمان اکثریتی ممالک کہے جاتے ہیں، اور یہاں بھی جو جس سے نبرد آزما ہے اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو باطل سمجھ رہا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے میرا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن اچانک ذہن میں سوال آیا کہ جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا 1400 سال پہلے، تو ارد گرد بھی تو مسلمان ہوں گے آس پاس کے علاقوں میں، وہ کیا کر رہے تھے، کہاں تھے، کیا سوچ رہے تھے، اور جب ان تک اطلاع پہنچی ہوگی تو انہوں نے کس طرح رد عمل کا اظہار کیا ہوگا۔ اور پھر اچانک سے میرے ذہن میں، بلکہ میرے سامنے، غزہ کی فلم چل رہی ہے پچھلے 9 مہینے سے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی پروگرام میں مسلسل بتاتے رہتے ہیں آپ کو۔ تو جواب یہ ملتا ہے کہ آج جو ارد گرد کے مسلمانوں کا حال ہے شاید اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہو۔ اینی ویز، یہ گتھیاں جو ہیں سلجھتی رہیں گی 1400 سال پہ، ان پہ بحث جاری ہے۔ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آپ یقیناً ان سے واقف ہوں گے۔ اس وقت ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ ہیں اور پاکستان اسٹڈیز سینٹر کراچی یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا اس موقع کے لیے۔ یہ میری جو تقریر دل پذیر تھی یہ میں نے کر دی۔ اب یہ بتائیے کہ اس میں میری آبزرویشن کہاں غلط ہے، کہاں درست ہے، اور آپ کو آئینے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ شکریہ وسیع صاحب۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پوائنٹرز آپ نے سامنے رکھے، تو ایک تو آپ کے ذہن میں واقعہ کربلا کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے کہ اس وقت کے دوسرے مسلمان کیا کر رہے تھے، اور ایک بہت ہی ریلیونٹ سوال آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آج جب کہ غزہ کا مسئلہ سامنے ہے تو مسلمانوں کا، یا یہ کہ جو مسلم امہ ہم کہتے ہیں یا عالم اسلام کہتے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہے، اور وہ رد عمل ظاہر ہے کہ کسی لحاظ سے بھی قابل اطمینان نہیں ہے۔ تو میں 2 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جسے آپ نے چند ملکوں کے نام بھی لیے، مسلمان ملکوں کے، جسے ہم عالم اسلام کہتے ہیں یا یہ مسلم امہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک تجریدی تصور ہے، اور یہ ایک طرح سے امیجنٹ کمیونٹی ہے، ایبسٹریکٹ ہے، امیجنٹ کمیونٹی ہے۔ اس کا کوئی مادی، سیاسی، انتظامی یا قانونی وحدت ہونے کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ان سے ہم وہ توقع نہیں کر سکتے جو ہم ایک آرزومند مسلمان کی حیثیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ غزہ کا جو ایشو ہے یا فلسطین کا جو وائڈر ایشو ہے، یہ بنیادی طور پہ
رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے، قومی خود مختاری کا مسئلہ ہے، جو کہ فلسطینیوں کو ان کی ریاست نہیں دی گئی بلکہ اسے بے دخل کر کے وہاں پہ ایک کلونیل اسٹیٹ بنائی گئی اسرائیل کی شکل میں۔ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسے ہم عالم اسلام کہتے ہیں، خود عالم اسلام کیوں اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کر پاتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ریاستوں کی سطح پہ دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ رد عمل کیوں نہیں ہے، اور عوام کی سطح پہ دیکھیں تو وہاں بھی نظر آئے گا۔ میں پہلے ریاستوں کی بات کر لوں۔ 4 طرح کی ریاستیں ہیں مسلمان اکثریتی ملکوں کی۔ دنیا میں کوئی 190 ملک ہیں، ان میں سے 57 ملک مسلم اکثریتی ملک ہیں۔ یہ ملک جو ہیں 4 طرح کے ہیں، یا ان میں بادشاہتیں ہیں، یا ان میں شخصی حکمرانی ہے، یا اس میں ظاہری اور پوشیدہ فوجی حکمرانی ہے، یا بڑی کمزور اور مجہول قسم کی سیاسی حکومتیں ہیں۔ ان 4 طرح کی ریاستوں کے اندر خود ریاستوں کا اپنے عوام کی طرف رد عمل جو ہے یا طرز عمل جو ہے وہ کسی حقوق کی پاسداری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ان شہریوں کے بنیادی حقوق کو قبول نہیں کر رہی، تسلیم نہیں کر رہی۔ تو ایسی ریاستیں جن کے اندر ایک مخصوص طبقات حکمران ہیں، مخصوص ادارے حکمران ہیں، آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ فلسطینیوں کے حق خود ارادی کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر رد عمل ظاہر کریں گے؟ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے واقعہ کربلا جو ہے وہ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اظہار کریں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے یہ کوئی ہمارا مخصوص واقعہ ہے۔ میرے خیال میں واقعہ کربلا کی اونرشپ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، اس کی اونرشپ جو ہے وہ ہے ساری انسانوں کی، اور دنیا میں جو بھی حق و صداقت کا علمبردار ہوگا، جو دوسروں کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہوگا، وہ اس واقعے کا اونر ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب دنیا میں جو رد عمل فلسطین کے حوالے سے آ رہا ہے، وہاں اس امر کی تصدیق ہو رہی ہے کہ مسلمان اکثریتی ملک یا سو کالڈ عالم اسلام خاموش ہے، اور مغرب کے اور امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ان ممالک کے وہ شہری جو حقوق انسانی کے علمبردار ہیں یا ان کی جو حکومتیں وہ فلسطین کے اور غزہ کے مسئلے پر کہیں زیادہ آگے جا کے بول رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے وہ کیس فائل کیا، وہ مقدمہ لڑا اور وہ مقدمہ جیت کے دکھایا جو اسرائیل کے خلاف تھا۔ تو یہ تو ہے ریاستوں کی صورتحال۔ جہاں تک شہریوں کی صورتحال ہے، دیکھیے پچھلے 40-45 سال کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پورے سو کالڈ عالم اسلام کے اندر جو حکومتیں ہیں یا ریاستوں کا جو در و بست ہے وہ اس طرح کا رہا ہے کہ انہوں نے شہریوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے۔ عرب ملکوں میں وہ پہلے ہی ڈی پولیٹیسائز تھے۔ جن ملکوں میں تھوڑی بہت جمہوری صورتحال تھی یا شہری آزادیوں کے حوالے سے ادارے تھے، سول سوسائٹی مضبوط تھی، پروٹیسٹ کرنے والے عناصر موجود تھے، ان سب کو جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا۔ اپنے ملک کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، ٹریڈ یونینز یہاں پہ ختم کر دی گئیں، طلبہ تنظیمیں یہاں پہ ختم کر دی گئیں، یہاں اور جو سول سوسائٹی کے ووکل ایلیمنٹس تھے ان کو خاموش کر دیا گیا۔ یہ ایک ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی ہے، اور یہی صورتحال بیشتر سو کالڈ مسلم عالم اسلام کی ہے۔ تو اگر شہریوں کی طرف سے بھی کوئی رد عمل نہیں آ رہا تو میرے لیے یہ ناقابل فہم بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہوا کیا ہے، ان سب ملکوں کے اندر آپ اور ہم ایک ہی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کراچی یونیورسٹی کے اندر جب ایران میں مزاحمت ہو رہی تھی تو کراچی یونیورسٹی میں جلوس نکلتے تھے، مرگ بر شاہ کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہاں پہ عرب بھی بڑی تعداد میں تھے طالب علم، وہ بھی پیش ہوتے تھے، ایرانی بھی تھے، پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس تھے۔ اس ملک کے اندر سوئز ڈے منایا گیا 1956 میں، جب سوئز کا ایشو سوئز کینال کا اٹھا تو کراچی سے چٹاگانگ تک
یوم سوئز منایا گیا، یہاں پیٹرس لوممبا کے اوپر احتجاج ہوا، یہاں پہ ویتنام پہ مظاہرے ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک پولیٹیسائز سوسائٹی تھی. اس پولیٹیسائز سوسائٹی میں انسانی حقوق کا پاس کیا جاتا تھا، فہم موجود تھا، اور لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی حقوق انسانی کی یا قوموں کے حق خود ارادی کی جدوجہد جاری ہوتی تھی، اس کے اوپر اپنی آواز شامل کرنا چاہ رہے ہوتے تھے. تو یہ تو مطلب اب اس ٹرینڈ کو ختم کرنا حکمرانوں کے لیے تو ایک لازم بات ہے نا، کیونکہ جو اگر آپ سویز کی بات کر سکتے ہیں یا آپ کسی دور دراز ملک کی میں جو بربریت ہو رہی ہے اس پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، تو کہیں آپ اپنے حقوق کے لیے نہ آواز اٹھانے لگیں کل. اور اگر اس کو تھوڑا سا اگر براڈن کریں، کاؤنٹر پوائنٹ پیش کروں تو بیشتر جو غزہ کے یا فلسطین یا اسرائیل کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان کے لیے تو ایک طرح سے فلسطین ایک خطرہ ہے نا پھر، کیونکہ اگر آپ حماس کو دیکھ لیں، اب حماس کی پاپولیرٹی میں دیکھ رہا تھا ایک پول میں کہ سعودی عرب میں ہمیشہ تاریخی طور پر بہت کم رہی ہے. سعودی عربیہ میں جس طرح کی پولنگ ہوتی ہے سو ہوتی ہے، 7 اکتوبر کے بعد وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس طرح کی پیپل بیسڈ موومنٹ، کیونکہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس کی جڑیں فلسطینی عوام میں ہیں، تو یہ اردن، مصر، سعودی عرب، ایون UAE تک یہ تو ایک بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے ان کے لیے. تو اس کو تو پھر سپریس کرنا ضروری ہے نا ان کے لیے. بالکل، یہ بالکل جیسے میں نے عرض کیا کہ قابل فہم بات ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ فلسطین میں جو سوال اٹھا ہے وہ ان کے لیے خطرناک ہے، بلکہ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئے ہیں. اور کیونکہ اسرائیل اور مصر اور سعودی عرب ان سب کے پیچھے جو پیٹرن اسٹیٹ ہے وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ ہے. تو میرے خیال میں تو جو اس وقت صورتحال ہے بہت سمجھ میں آنے والی صورتحال ہے کہ مسلم ریاستیں جو ہیں یا جو اپنے آپ کو مسلم ریاستیں کہتے ہیں یہ کیوں سامنے نہیں آتی فلسطین کے مسئلے پہ، اور برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں کے طالب علم کیوں سامنے آ رہے ہیں. کتنے زبردست مظاہرے انہوں نے کیے، انہوں نے اپنے کانووکیشنز کے اندر فلسطین کے جھنڈے دکھائے ہیں اسٹیج پہ آن کے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو حق اور صداقت کی ایک طرف اور ظلم اور بربریت کی جو آویزش ہے، اس لڑائی کے اندر جو اونرشپ حق و صداقت کی ہے وہ کسی ایک فرقے یا ایک مذہب یا ایک مسلک کی نہیں ہے، یہ ہیومن ہے. گفتگو جاری ہے، بہت ہی کمال چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک وقفہ لے لیجئے. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پچھلے سیگمنٹ میں ختم ہوا تھا. موضوع ہے واقعہ کربلا اور آج کا دور. جو لوگ میں پتہ نہیں اس میں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں فلسطین کے ایشو کو، وہ اس کو ایک مذہبی لینس سے دیکھنا چاہتے ہیں صرف کہ یار یہ تو صرف ایک مسلم ایشو ہے، یہ ایک ریلیجس وار ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ واضح حقیقت ہمارے سامنے یہ ہے، سچ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی اور ایک انسانیت کا ایشو ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ اس کو صرف اس پس منظر سے دیکھیں گے تو آپ اس کو لمٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اسے صرف مذہب کے زاویے سے دیکھیں گے تو منطقی طور سے اس سے نتائج بھی غلط نکل رہے ہوں گے بالآخر، رائٹ. یہ ایشو جو ہے یہ ہیومن ایشو ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اسے اس سطح پہ دیکھا جا رہا ہے، اور ساؤتھ افریقہ اس کو دیکھ رہا ہے، برطانیہ امریکہ دیکھ رہا ہے، اور کم و بیش دنیا کے سارے ملکوں میں یہ صورتحال ہے کہ اکراس دا بورڈ اس کی سپورٹ موجود ہے فلسطین کے مسئلے کی. ایک انٹرسٹنگ چیز، ایک انٹرسٹنگ ٹرینڈ، آپ نے جنوبی افریقہ کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ ہم پھر برازیل اور بولیویا اور یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں پر اس وقت جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں یہ پیپل سٹرگل سے ابھری ہیں. جی رائٹ، یہ وہ رائٹ ونگ ایلیٹ والی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ وہ پارٹی ہیں جو شاید ترقی ہوتی رہتی ہے کلاس میں بھی، لیکن یہ گراس روٹ سے ابھری ہیں.
تو شاید یہی وجہ ہے، کیونکہ پھر ایک اور اگر ہم پرسپیکٹیو تھوڑی کلاس تھیوری کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں اسے، باقی جگہ جو رولنگ کلاسز ہیں وہ باقاعدہ واقعی ہی رولنگ کلاسز ہیں، ایسے ہی ٹاپ آف دا ایک چیز جو تواتر کے ساتھ جب بھی محرم آتا ہے ہر ذاکر کہتا ہے کہ ظلم، ظالم اور مظلوم، حق اور باطل، یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ اچھا، جب تک نظریاتی تقسیم تھی کولڈ وار کی حد تک، تو اس میں یہ تھا کہ جو کم از کم نوجوان تھا، چاہے اس کیمپ کا ہو یا اس کیمپ کا، تھوڑا متحرک تھا، اس لیے کہ اسے مجھے آپ کو نیچا دکھانا تھا، نظریاتی بحث میں آپ کو مجھے دکھانا تھا، اس سے ایک نئی چیزیں بھی نکلتی تھیں بعض اوقات۔ اور جب سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہوئی اور کولڈ وار کے بعد بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہوئی، اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عرب سپرنگ بہت زیادہ آگے تک نہیں بڑھ سکی۔ صحیح۔ اس ڈی پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ کمپارٹمنٹس میں آ گئی۔ مثلاً میرے نزدیک ایک سنی شہید ہے، آپ کے نزدیک، ان کے نزدیک، کسی کے بھی نزدیک ایک شیعہ شہید ہے، کسی مسیحی کے نزدیک وہ شہید ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو روزمرہ وارداتوں میں لوگ سفاکی سے مرے، ان کے جنازے دیکھ لیں آپ جا کے، انہی کے محلے کے لوگ، انہی کے علاقے کے لوگ، آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ کون ہے، نمازیوں کو دیکھ کے ہی نظر آ جائے گا۔ 60s 70s تک ایسا نہیں تھا، مطلب اگر جلوس نکل رہا ہے ویتنام کے لیے یا سامراج کے خلاف، تو اس میں آپ تمیز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ کون کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، یہ میرا خیال ہے کہ دلدل جس میں دھنسے ہوئے ہیں ہم بحیثیت مسلم بلاک، سو کالڈ مسلم بلاک، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ کمپارٹمنٹلائزیشن کے جو وہ ہیں درازیں ہیں، وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہیں؟ کوئی طریقہ ہے اس کا؟ جی، پہلے تو یہ سمجھے نا کہ یہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی کیسے۔ دیکھیے، جب ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا تھا سوسائٹی کو، تو صرف ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ ایک نئے طرح کے ایلیمنٹ سوسائٹی کے اندر چھوڑے جا رہے تھے، ان کو بیکنگ دی جا رہی تھی۔ اسٹیٹ کے پیٹرنیج کے اندر آپ نے جہادی تنظیمیں بنائیں، اس کا نام آپ نے جہاد رکھا، جس کو اب رد الفساد کے ذریعے سے ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فیکشنز بنوائے، وہ مسلکی تقسیم کے حامل تھے، سب مسلح بھی ہوتے چلے گئے۔ تو یہ تو جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، یہ بھی اسی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے، جس پروجیکٹ کے ساتھ تحت جو ہے معاشروں کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا۔ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو کریکٹ کیسے کیا جائے۔ دیکھیے، ایک تو اصولی بات تو یہ ہے کہ جب بھی معاشرے اس طرح سے بگڑتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے صحیح طرز فکر کو سامنے لانے کی، معاشرے کی رہنمائی کی، اہل دانش کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر آج کے زمانے کی ایک بڑی جو مؤثر قوت ہے وہ سول سوسائٹی ہے۔ سول سوسائٹی کے لیول کے اوپر اس طرح کو ان چیزوں کو کریکٹ کیا جائے۔ پھر ریاستی اداروں کو ان کی جو روش ہے اس سے باز رکھنے کی کوشش کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ صرف کوئی ایک کیمپین چلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اپنا پورا طرز فکر بدلیں، اپنی تطہیر کریں، اپنی جو سر یہ سب کچھ انہیں سوٹ کرتا ہے، وہ کیوں آپ کی بات سنیں گے؟ دیکھیے، اس کے لیے پھر وہی جیسے میں نے کہا کہ پھر پریشر سوسائٹی ہی کے جو زیادہ سمجھیے کہ باشعور حلقے ہیں ان کی طرف سے آئے، اہل دانش جو ہے وہ طرز فکر کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سول سوسائٹی کا بڑا فرض ہے کہ ان کی جو تنظیمیں ہیں، اب ہر چند کے ان کے اوپر بھی بڑا بھاری ہاتھ رکھا گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی باقی ہیں ان کو اسی سمت میں یہی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کچھ نئے یہ جو وسائل مواصلات آ گئے ہیں، تو ایک انٹرنیشنل لنکیجز بنانا آج بہت آسان ہے،
اور ریلیٹ کرنا اپنے آپ کو دنیا کی اور سول سوسائٹیز کے ساتھ اور ایسے باشعور حلقے جو ہیں ان کے ساتھ. جیسے ابھی دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, تو بہت اچھا ہو کہ ہمارے ملک کے بھی وہ طالب علم یا وہ تنظیمیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے, وہ ان کے ساتھ لنکیجز بنائیں. کوئی یہ لڑائیاں اب صرف ریاستوں کے دائرے میں لڑنے کی لڑائیاں رہی بھی نہیں ہیں آج کی دنیا میں, جو کہ ایک گلوبلائز دنیا ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم نے بات کربلا کے واقعے سے شروع کی, اس کا جو ون پوائنٹ میں جب ہم باہر ملکوں میں ہوتے ہیں یا فارنر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم جب بتا رہے ہوتے ہیں, تو ون پوائنٹ میں ہم اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے حاکم وقت پر بیعت کرنے سے انکار کیا, ٹھیک ہے, اور اس کی انہوں نے پرائز پے کی, جو اسٹرگل تھی. مجھے یاد ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے مسلمان ملکوں میں آمریتوں کا, اور اس کا جنرل ضیاء کا جب زمانہ تھا اور وہ تقریباً روز ہی پی ٹی وی پہ نمودار ہوتے تھے, تو ان کے آنے سے پہلے ایک مولوی صاحب آ کے ایک آیت پڑھتے تھے, اس کا ترجمہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اور تم اپنے حاکم کی اطاعت کرو اور فرما بردار رہو اور یہ کرو اور وہ کرو. تو لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ جو بھی ہے حاکم وقت جیسے بھی آیا ہے آپ کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. کربلا کے واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چلے میں اس طرح سے پوچھ لوں کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں مسلمان ملکوں میں جہاں جہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں ہیں, حاکم وقت جو ہے وہ مختلف انداز سے ان کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی آج ریلیونس کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو وہی نا, جو جیسے آپ نے کہا کہ وہاں اصل مسئلہ بیعت کا تھا. تو بیعت کیا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں بیعت یہ ہے کہ اگر کوئی ریپریسو رژیم ہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. اگر آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ ریزنٹ کرتے ہیں, آپ اس کے خلاف جو مزاحمت کرتے ہیں, تو یہ پھر ایک فرض بن جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ریپریسو رولز ہیں وہاں پہ, اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے سے کچھ انسپریشن لیا ہے, کوئی راستہ منتخب کیا ہے, تو وہ یہی راستہ ہے کہ اپنے اپنے عہد کے جو ریپریسو رژیمز ہیں ان کی مزاحمت کی جائے اور ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے, اور جو بھی پھر اسٹرگل کے طریقے طے کیے جائیں ان کے مطابق آگے بڑھا جائے. بہت مشکل راستہ ہے, لیکن یہی راستہ ہے جس کو اختیار کیا جانا چاہیے اگر ہم اس واقعے سے کوئی انسپریشن لیتے ہیں. اور وہ صرف اگر ہمارے لیے کوئی ریچولز کو فالو کرنے کا ایک دائرہ فراہم کرتا ہے تو وہ آپ کرتے رہیں, اس سے کوئی آپ کو سماجی سطح پہ تبدیلی یا سیاسی سطح پہ تبدیلی کا کوئی دروا نہیں ہوگا. ہاں, لیکن وہی ہے نا, جیسے ڈاکٹر علی شریعتی ان کا جو ایک فلسفہ ہے کہ ریاست کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مسلسل ایک سوگ کی جو کیفیت ہے اس سے ڈپریس رکھا جائے رعایا کو, ایک ہی واقعے کو مختلف انداز میں انٹرپریٹ کر کے, اور اس کی جو اصل روح ہے کہ اٹھ کھڑے ہو, اور جو سفید ہے اس کو سفید کہو, جو سیاہ ہے اسے سیاہ کہو, وہ ظاہر ہے اسے سوٹ نہیں کرتا ہے. تو اس حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں علماء کی طرف یا اسکالرس کی طرف یا جو ریاستی اپریٹس ہے اس کی طرف, وہ سب تھپکی دینے والے عمل میں شریک ہیں, اور سوال کوئی اٹھائے تو وہ یا تو ہل جاتے ہیں یا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. مطلب کنٹرول اتنا زیادہ ہے. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ ہلنا بھی جہاد ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے اس طرح کی صورتحال. صحیح ہے. اب آپ نے جو کہا کہ یہ ہم نے اس واقعے کو ایک سوگ کا واقعہ ہی بس رکھا ہے. اس کے اندر جو ایک ریولوشنری شعلہ ہے, اس کے اندر جی وہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سوگ ہی تک اگر محدود رہ جائے تو اس سے کوئی آگے بڑھنے کا اور تبدیلی کا اور بہتری کا راستہ نہیں کھلتا. لیکن یہ واقعہ جو ہے اور اس کا جو میسیج ہے وہ اگر آپ کو مزاحمت کے لیے عملی مزاحمت کی طرف لے کے جاتا ہے, نظری مزاحمت کی طرف لے کے جاتا ہے,
تو یہ آپ کو دراصل الٹیمیٹ سیلیبریشن کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، اور یہ ایک تاریخ کے ایک واقعے سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اظہار ہوگا۔ گفتگو جاری ہے، بہت ہی کمال چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک وقفہ لے لیجئے۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پچھلے سیگمنٹ میں ختم ہوا تھا۔ موضوع ہے واقعہ کربلا اور آج کا دور۔ آپ نے بات کی کہ مزاحمت کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ بندوق لے کے آپ جائیں، وہ ایک واحد طریقہ نہیں ہے۔ میرے حساب سے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حق کو حق کہنا اور باطن کو باطن کہنا، کبھی کبھی یہی صرف کہنا ہی جی اپنے حساب سے ایک بڑی جدوجہد بہت رسکی ہوتا ہے۔ سر پیکا ہو جاتا ہے، دیکھیے کہنے سے پیکا ہو جاتا ہے یار، کہنے سے پہلے ایک مرحلہ اور بھی ہے کہ اگر آپ حق اور باطل کی تمیز کر کے اور باطل کو باطل سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ مجھے اس کو باطل کہنا ہے، تو پہلا اسٹرگل تو آپ اپنے اندر کر رہے ہوتے ہیں، پہلی جدوجہد آپ کی اپنے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے لیے مشکلات کا راستہ چن رہا ہوں، اور لوگ پھر کرتے ہیں، اور ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سپریشن کے مقابل جو ہے وہ اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا، اور پھر اظہار کے جو بھی طریقے ان کے لیے اویلیبل تھے اس کے ذریعے سے مزاحمت کی۔ جو وسط صاحب سوال کر رہے تھے کہ جب کربلا میں یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو بہت سارے جو ہمسایہ، پڑوسی، دوسرے قبائل، باقی رعایا نے نظریں پھیر لیں، اور یہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھتے ہیں۔ فرگیٹ اباؤٹ گورنمنٹ کے ساتھ لڑنا، کہ جب سٹینڈ لینے کا وقت آتا ہے، ہم نے لائف میں یہ بہت دیکھا ہے، جو لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں نا، جب سٹینڈ لینے کا وقت آتا ہے سب سے پہلے وہ بھاگتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ، آپ کا بھی ہوگا کچھ تجربہ تھوڑا بہت جو ہمارا ہے، سب سے پہلے وہ بھاگتے ہیں۔ اور دو چوائسز ہوتی ہیں کہ یا آپ صرف اپنے مفاد کو دیکھیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے یار آپ کو یہ اڑتے تیر لینے کی پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے تھے یار ہمارا کام ہے ٹو اسپیک اپ فار پیپل، تو ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک پریگمیٹزم ہے ہمارے لوگوں میں، وہ ان لوگوں میں بھی اس وقت وہی ہوگا نا اس دور میں کہ بھائی کیوں حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، اور یہ ہے پریگمیٹزم۔ اچھا صرف پریگمیٹزم بھی نہیں ہے نا، مفاد پرستی بھی ہے، اور آئی تھنک ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، ذاتی ایک جیلسی کا بھی ہوتا ہے، یہ آگے کیوں بڑھا ہے، اس کو جاؤ اس کا سر کٹے، ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی گورنرشپ مل جائے اس زمانے میں یا وزارت مل جائے اس زمانے میں۔ اسی لیے میں نے بالکل آغاز میں یہ بات کی تھی کہ واقع کربلا ہو یا اس جیسے اور واقعات ہوں، اس کے جو فالوورز ہیں وہ آپ صرف اپنے مذہب کے ماننے والوں میں، اپنی کمیونٹی میں نہ ڈھونڈیں۔ یہ واقعات جو ہیں یہ پوری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، اور پوری انسانیت ہی میں آپ کو انسانوں کی پوری وسیع تر انسانوں کی برادری میں اس کے سپورٹر ملیں گے، اور اس کے اپوننٹس ملیں گے، اپورچونسٹ ملیں گے۔ اور یہ حقیقت کہ کربلا کو اون کرنے والے دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہیں، ہندوؤں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو مثلاً اسی لیے میرا یہ آپ نے عجیب موضوع سٹرائک کر دیا کہ ہندوؤں میں موجود ہیں، یعنی ہماری اسٹوڈنٹ لائف تک یہ جو محرم ہوتا تھا یہ جوڑنے والا ایک 10 دن ہوتے تھے کہ مثلاً سنی جو ہیں وہ سبیلے لگا رہے ہیں، تعزیے میں جلوس میں شامل ہیں، ہندو ذاکر جو ہیں وہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں، شیعہ تو ہیں ہی۔ تو ایک عجیب سا لگتا تھا کہ جیسے کہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھنے کو آنکھیں ترس جاتی ہیں، یہ ہوا ہے۔ دیکھیے یہ تو وہی بات ہے نا جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے معاشرے کو فرقوں میں اور مسلکوں میں تقسیم کیا گیا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، اس تقسیم کو، اس کو جو ہے ویپنائز کیا گیا، اور اس کے مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ یہ کہ مطلب میں عرض کروں کہ میں ایک سنی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں،
میرے والد جو ہیں وہ بریلوی تھے، لیکن محرم کی 9 مجلسیں وہ مجھے بچپن میں لے کے جاتے تھے خالق دینہ ہال میں علامہ رشید ترابی کی مجلس سنانے کے لیے۔ تو امناً سوگ کو ہم نے ابھی کمپارٹمنٹلائز نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ویلیوز جو ہیں وہ پھر رفتہ رفتہ ختم ہوئیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے، اور بڑی ایک آئرونک قسم کی بات ہے کہ کرتے تو حکمران یا تو مطلب بالکل ڈیلیبریٹلی یا یہ پروسیس انیشیٹ ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے نا، کہ یار لوگ تقسیم رہیں گے تو آسانی رہے گی، لیکن پھر جب لوگوں کو متحد کرنا ہوتا ہے، آپ کی ہی بنائی ہوئی یہ کمپارٹمنٹس آپ کے خلاف آتے ہیں، کیونکہ جب کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یار ملک کو اب 1 پیج پر آنا ہے، ہمیں ایک یونیفائڈ سٹانس لینا ہے، تو آپ کی ہی ماضی کی جو پالیسیز ہیں وہی اس یونیفائڈ سٹانس کو ناممکن بناتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے، اور جیسا کہ ہوا ہے ہمارے بھی ملک میں، کہ جب آپ تقسیم کو اتنا ٹھوس بنا دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ ان کمپارٹمنٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں، آپ پھر ان کو ویپنائز کرتے ہیں، ان کو اسلحہ تک ان کے پاس آ جاتا ہے، پھر وہ اٹانومس بن جاتے ہیں، اور جب وہ اٹانومس بن جاتی ہیں تو پھر وہ ریاست ویاست کو بھی خاطر میں نہیں آتے۔ جس کرائسس سے آج ہماری ریاست پریشان ہے کہ ہم نے پہلے طالبان بنائے اور طالبان کے ذریعے ہم نے جہاد کرنا چاہا، آج انہیں کنٹین کرنا اس ریاست کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماضی کی اتنی شدید غلطیاں ہیں، اس کے بعد آج سوسائٹی جو ہے اس بالکل ایک بکھرے ہوئے منظرنامے کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم واپس جائیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور آپ بات کر رہے تھے غزہ کی، اور یہ جو امیجنڈ کمیونٹی ہوتی ہے امت المسلمین کی، لوگ کیونکہ بدقسمتی سے لوگ کمی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک بڑا ایک رومانٹیسائزڈ امیج ہوتا ہے نا، لیکن اگر ہم کوئی میرا خیال ہے 1000 سال، تقریباً 1200 سال پہلے جائیں اور ہم جائیں کروسیڈز، بیکاز میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے اسرائیل کو کسی ہسٹوریکل کنگڈم سے کمپیئر کرنا ہے تو وہ بنتی ہے کروسیڈر کنگڈم آف جیروسلم۔ اب ایک خیال ہے ہمارا شاید لوگوں کا کہ دیٹ واز اے فائٹ بٹوین کرسچنز آن ون سائڈ، مسلمز آن ون سائڈ، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی بہت ایسے مسلم ریاستیں تھیں، ٹرائبل لیڈرز تھے، پرنسپیلٹیز تھی جنہوں نے صلیبیوں کا ساتھ دیا، جیسے کہ مصر فار ایگزامپل، اور جو یہ ایونچوئل جو شیپ بنا تھا، تو پہلے زنگی آئے، پھر نور الدین آئے، پھر صلاح الدین آئے، تو یہ بھی تو ایک طرح سے میرا خیال ہے پیرالل کرتا ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ کچھ جو خطے کی ریاستیں ہیں ان کی اپنی ڈیلز ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو جیسے آج ہے 2024 میں کم و پیش وہی تھا ان 1020۔ گفتگو جاری ہے، بہت ہی کمال چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک وقفہ لے لیجئے۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پچھلے سیگمنٹ میں ختم ہوا تھا۔ موضوع ہے واقعہ کربلا اور آج کا دور۔ تالیاں اگر آپ کو بجوانی ہوں تو، اور کچھ نہیں ہے موضوع آپ کے پاس، تو کہیں جی عالم اسلام کے حکمران کیا کر رہے ہیں، سو گئے، ایز اف کہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سب اور ایک دوسرے کے حال سے واقف ہیں، اور آج پھر صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ بھائی اس وقت ضرورت تھی، آج کسی اور کی ضرورت ہے، وہ آپ میں سے کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر جو مزیدار بات ہے کہ ہم جو ہیں خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ آج تک میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ خون کا پہلا بھی قطرہ کوئی بہانے کو تیار ہو، آخری قطرہ تک بہانے کو ہر آدمی تیار۔ ایسے ہی اس کا بہانا ہے، اپنا نہیں، نہیں اپنا ہی بہائیں گے، لیکن آخری قطرہ۔ چلیں۔
اور جب پہلے ہی نہیں بہے گا تو آخری نوبت کب آئے گی؟ اسی لیے تو آخری سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں سوٹ پاور عالم اسلام، لیکن یہ بڑے کام کے کلیشے ہیں جن سے عوام کو نہیں. وسط صاحب بات صرف اتنی نہیں ہے. میں تو ان کانٹرڈکشنز کے اوپر کی نشاندہی کر رہا ہوں جو اس پوری عالم اسلام میں موجود ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، عام شہریوں کی حد تک بھی آپ دیکھیں نا. میں نے مثال دی کہ اب سے 40 سال پہلے 35 سال پہلے کس طرح ہماری سڑکوں کے اوپر مظاہرے ہوتے تھے. انقلاب ایران کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ویتنام کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اس وقت ہماری یونیورسٹیاں بالکل خاموش پڑی ہوئی ہیں، کوئی مظاہرہ نہیں. کینیڈا میں مکگل میں ہو رہا ہے مظاہرہ. ہمارے ٹیچر مسئلہ سمجھاتے تھے تو ہمارا جوش ابلتا تھا. ٹھیک ہے، آج اسے مسئلہ بھی نہیں پتا. بالکل. استاد بھی ڈی پولیٹیسائز، ادارے ہمارے تعلیمی ادارے ڈی پولیٹیسائز. اور اس سب کی جگہ ایک طرف تو جیسے میں نے کہا کہ بالکل ایز اے پروجیکٹ سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا. دوسری طرف ہمارے ہاں 30-40 سال میں ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا طرز فکر، ڈیفرنٹ ٹائپ کی سوسائٹی آئی ہے جسے ہم کنزیومر سوسائٹی کہتے ہیں. یہ جو کنزیومر سوسائٹی ہے اس کے اندر اکنامک ویل بینگ از مچ امپورٹنٹ دین پولیٹیکل رائٹس. مجھے اپنی سیاسی حقوق کی، بنیادی حقوق کی فکر نہیں ہے. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں کسی اچھی جگہ ملازم ہو جاؤں یا میں زیادہ پیسہ کما لوں. اور یہ سارے معاشرے جو ہیں آپ اکراس دا بورڈ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو نظر آئے گا. کیوں یہاں پہ رائٹ ونگ گورنمنٹ، جہاں الیکشن ہوتے ہیں، جمہوریتیں ہیں. ملائیشیا میں ایسا کیوں ہے؟ ایون انڈیا کی بھی بیچ میں لے آئیے ڈسکشن میں. کیوں یہاں پہ رائٹ ونگ پارٹیاں جیت رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اکنامک ویل بینگ کی بات کر رہی ہیں. سیاسی حقوق کا ان کا کمٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ بی جے پی جیسی پارٹیاں جو ہیں وہ تو سیاسی حقوق ہی کے خلاف ہیں. اور کھل کے اچھا انٹرسٹنگ ایک اور آخری بات سمیٹنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میرا خیال ہے کہ ڈائگنوسس جو ہے ہمارا وہ تو ہم بہت اچھا کر لیتے ہیں، سب آپ سب سے زیادہ بہتر کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں اجازت لیں، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ 2-3 باتیں جو بطور ملک یا انفرادی طور پہ جو ہمیں کرنی ہے. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان باتوں کو سمجھ گئے، جو شعور رکھتے ہیں کہ ریاست کی سطح پہ کیا بگاڑ پیدا کیا گیا ہے، معاشرے کی سطح پہ کیا بگاڑا ہے. اور دنیا میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی انفرادی آوازیں پھر رفتہ رفتہ توانا بھی ہوئی ہیں. سول سوسائٹی کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. سول سوسائٹی پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نصاب کو، جسے بہت زیادہ سمجھیے کہ ڈسٹرب کیا گیا ہے اور اس کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھالا گیا ہے، اس نصاب کو ہیومن رائٹس ویلیوز کے حوالے سے اثر نو مرتب کیا جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک میٹنگ میں نصاب سازی کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی اور وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس ڈیکیڈ تھا. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ہیومن رائٹس اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جائے. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی ہیومن رائٹس کیوں پڑھائی جائے، یہ تو ویسٹرن کانسیپٹ ہے، ہم اسلامک کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس پڑھاتے ہیں. تو میں نے وہاں بھی یہ کہا کہ بھئی آپ ہیومن رائٹس کو ویسٹرن اور ایسٹرن نہ کریں، اسلامک نان اسلامک نہ کہیں، ہیومن رائٹس پڑھائیے. اور 57-58 مسلم ممالک جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے سگنیٹری ہیں. آپ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ رکھ لیں. آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا بڑا رچ چیپٹر ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کا، وہ بچوں کو پڑھائیں. یونیورسل رائٹس ہیں بالکل. تو نصاب کے اندر اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں نصاب کے اندر جو ہے بچوں کو جو پرسیپشنز دیے جاتے ہیں وہ تقسیم کی طرف زیادہ لے کے جاتے ہیں، کنسنسس، اتفاق رائے اور متفق علیہ قدروں کی طرف کم لے کے جاتے ہیں. بات ہو گئی یہ کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ اگر جاری رہے تو شاید کچھ بہتری آ جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. آج بس اتنا ہی. ہمیں فی الحال یہیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر.